میرے آقا میرے مولا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کرے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے لینے والے بن جائیں، اللہ کو منوانے والے بن جائیں۔ اللہ کریں کہ اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں دعا کا شوق لگ جائے اور دن میں کہیں مرتبہ وقتاً فوقتاً ہم ہاتھ اٹھانے والے بن جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی نا، وہ تو اللہ سے لینے والا بن گیا، اس کے تو سارے مسائل حل، اس کی زندگی میں باغ و بہار آ جائے گی۔ وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دنیا سنواریں گے۔ وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی آخرت سنواریں گے۔ اللہ سے تقوی مانگے گا، اللہ تقوی دیں گے۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے گا، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ سکون، اطمینان اور امن و امان مانگے گا، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ والدین کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مانگے گا، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے، اس کی دعا مانگے گا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اولاد فرما بردار ہو جائیں، اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانہ غیب سے عزتیں مانگے گا، اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے، مقبولیت عطا فرمائیں گے، محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعا مانگے گا، اللہ حاسدین کے حسد سے بچائیں گے۔ نور ظاہر اور نور باطن مانگے گا، اللہ اس کے ظاہر کو بھی چمکائیں گے، اللہ اس کے باطن کو بھی چمکائیں گے۔ شروع کر دے اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھانا شروع کر دے، ہاتھ پھیلانا شروع کر دے اللہ کے سامنے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک بڑے سخی ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، سخی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ جو سخاوت کرنے والا ہو نا، اللہ کو وہ سخی بہت پسند۔ شیطان سخی سے بہت ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ سخاوت کرتا رہتا ہے، کب اللہ اس سے خوش ہو جائے کچھ پتا نہیں، اور اس کی کون سی ادا اور اس کا کون سا صدقہ اور اس کی کون سی خیرات اور اس کی کون سی عطا اور اس کی کون سی ہمدردی اللہ کو پسند آ جائے یہ پتا نہیں۔ اس لیے شیطان سخی سے بہت ڈرتا ہے۔
آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی کا، جو ایک بہت بڑے مشہور سخی گزرے ہیں۔ ایک فقیر آیا اور سوال کیا، حاتم طائی مجھے 5 دینار دیجئے۔ دینار تو ظاہری بات ہے سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یعنی فقیر نے بڑا سوال کیا، یوں سمجھیے کہ ہمارے زمانے کے حساب سے لاکھوں کا سوال کیا، اور فقیر کو پتا تھا کہ یہ سخی ہے تو اس نے سوال بھی بڑا کر دیا۔ حاتم طائی نے خادم سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو، 500 دینار دے دو۔ خادم آگے پیچھے ہو گیا اور ہل گیا، 500 دینار لے کے آیا اور آہستہ سے کہتا ہے، حاتم طائی 5 مانگے ہیں، 500 نہیں مانگے۔ حاتم طائی نے کہا مجھے پتا ہے اس نے 5 مانگے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے ہیں اور میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دنیا کے سخی کا یہ عالم ہے کہ اس سے کوئی 5 مانگے اور وہ 500 دے، اور اس کے جواب میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے اور میں اپنی شان کے مطابق اس کو دے رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنے بڑے سخی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے عاجزی سے، انکساری سے بڑے بڑے سوال کریں، دل کی حاضری کے ساتھ سوال کریں، ایمان مانگے، یقین مانگے، نماز کا خشوع اور خضوع مانگے۔ یہ 6 نمبر ہے نا، یہ اللہ سے مانگے۔ ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، لایانی چیزوں سے بچنا، یہ سب اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے۔ یوں فرمایا 6 نمبر پورا دین نہیں ہیں، لیکن 6 نمبر پر عمل کرنے کی برکت سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگے نا، یہ زندگی میں آئے گا تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ جب آسان ہو جائے گا تو ہم چل سکیں گے پورے دین پر۔ اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور کامیابی بھی دین پر چلنے میں۔ آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر کوئی دین پر چلنا چاہے اس کے لیے تو دین بہت آسان ہے، اور اگر کوئی چلنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی دعا کی کہ اللہ سے مانگنا ہے دل کھول کے مانگے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ جی صرف یہ دے دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے شوہر کو شفا دے دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے، میری بیوی کو شفا دے دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے، اولاد کو نیک بنا دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ کھلے دل سے اللہ سے مانگے، اے اللہ آپ کے خزانے میں جو نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں مجھے چاہیے، آپ مجھے عطا فرما دیجئے، میرا ظاہر بھی سنوار دیجئے، میرا باطن بھی سنوار دیجئے، دنیا میں بھی مجھے نواز دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، اور آخرت کے مراحل بھی آسان فرما دیجئے، اور آخرت میں بھی اللہ مجھے نواز دیجئے۔
مانگنا اللہ سے ہے نا، وہ سخی ہے، وہ دے کے خوش ہوتے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم جتنا مانگے اتنا اللہ دے دے، اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. مانگنے والوں کی کمی ہے، دینے والے کی کمی نہیں ہے. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے. کہاں ہے مانگنے والے، کہاں ہے ہاتھ پھیلانے والے، کہاں ہے اللہ کے سامنے رونے والے، کہاں ہے اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سنانے والے، کہاں ہے اللہ سے دوستی کرنے والے، کہاں ہے اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے والے، کہاں ہے اپنے اللہ کو پہچاننے والے، کہاں ہے اپنے اللہ سے یہ دل کا سودا کرنے والے، کہاں ہے تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، چاش پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، سچے دل سے، پورے دل سے اور ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنے والے. یہ سب یہ لائف میں کر لیں گے نا تو دنیا بھی سورے گی، آخرت تو بہت زبردست سور جائے گی، اور دنیا قدموں میں آ جائے گی، عزتوں کے ساتھ آ جائے گی. مقدر کا رزق تو اللہ ہر حال میں دے کے رہے گا. اس لیے یوں فرمایا کہ ایک بات طے کرو کہ یہ رمضان میں اللہ سے مانگنا سیکھیں گے اور موت تک مانگتے رہیں گے. اب مانگنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. پھر دیکھیں اللہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے، کتنا نوازیں گے، ترقی ہی ترقی ہوتی رہے گی، اور پتہ نہیں اللہ کیا سے کیا نعمتیں عطا فرما دیں گے. ایک اللہ سے مانگنا سیکھ لو اور ایک شکر گزاری سیکھ لو. الحمدللہ پڑھنا سیکھ لو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور عملی شکریہ ادا کرنا سیکھ لو. اور بس جتنے بھی نیک بن جاؤ، ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو. جب نیک سمجھ لو گے تو خدا رونے کی توفیق بھی چھین لے گا. جب نیک سمجھو گے تو تکبر آ جائے گا. جب نیک سمجھو گے تو پھر اللہ کی نظر سے گرو گے. نیک بننا ہے، نیک سمجھنا نہیں ہے. متقی بننا ہے، متقی سمجھنا نہیں ہے اپنے آپ کو. تواضع اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھنا نہیں ہے. اللہ والا بننا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا نہیں ہے. اپنے آپ کے بارے میں تو سوچے کہ ابھی دنیا میں اللہ کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بڑا گنہگار اور پاپی اور مجرم اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. اور یہ پکی بات ہے، ہم نے بہت گناہ کیے. اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے. اللہ اگر وہ ستاری کی چادر ہٹا لے تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں، کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہ کریں، کوئی ہمارے سلام کا جواب دینا پسند نہ کریں. اگر اللہ ہمارے گناہ کی بدبو ظاہر کر دے تو کوئی ہمارے قریب کھڑے رہنا پسند نہ کرے. یہ تو سب اس کا احسان ہے. اس کے احسان کے کیا کہنے، اس کی کریمی کے کیا کہنے. اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے. ہم کون سی چیز پر اپنے آپ کو اچھا سمجھے؟ ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے. دن میں 3-4 دفعہ اللہ باتھ روم لے جاتے ہیں اور ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے. ہم کون سی چیز پر اترائے؟ نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے، نہ آخری غسل خود کر سکیں گے. لوگ ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو زندگی بھر کبھی بھی کچھ نہیں سمجھنا. ہمیشہ چھوٹے بن کر رہنا. چھوٹے بن کر رہو گے نا تو بڑے بڑے انعام ملیں گے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے. جیسے ہی بڑا ہوتا ہے ماں باپ کی گود سے اتر جاتا ہے. بندہ جب تک چھوٹا بن کے رہتا ہے اللہ کی نظر رحمت میں رہتا ہے. جیسے ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور مخلوق کی نظر سے بھی گر جاتا ہے. وہ صرف اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، سب کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو مٹانا. دعاؤں میں یہ سب اللہ سے مانگے. اللہ تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما. اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے میری حفاظت فرما. اور یہ خوب مانگے کہ اللہ نیک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے، اچھا انسان بنا دیجئے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا جب بھی کریں دل کی حاضری کے ساتھ کریں.
دل کی حاضری کے ساتھ ہو دعا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک حاکم گزرا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف. اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا اور اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوئے تھے. ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، تقریباً طواف کا 5واں چکر چل رہا تھا. حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے. حجاج بن یوسف وہاں رک گیا اور تقریباً اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا، ارے نابینا شخص، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس کو تو نظر آتا نہیں تھا. اس نے کہا، مجھے تو پتا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں. او ہو. جیسے ہی نابینا نے یہ سنا، نابینا کانپنے لگا، تھڑانے لگا. نابینا نے حجاج بن یوسف کا ظلم سن رکھا تھا، بڑا بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ، میرا 5واں چکر چل رہا ہے اور 2 چکر کے قریب باقی ہے. ایک شرطی کو، پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا رکھ کر جاتا ہوں. اگر یہ میرے 2 چکر ختم ہونے کے بعد، یعنی میرے طواف مکمل ہونے کے بعد، اگر تیری بینائی نہیں آئی، میرے طواف مکمل ہونے تک اگر تیری بینائی نہیں آئی، تو حجاج بن یوسف تیری گردن اڑا دے گا. یہ کہہ کر پولیس والے کو کھڑا کر کے، سپاہی کو کھڑا کر کے، حجاج بن یوسف طواف کرنے لگا. نابینا جو شخص تھا، جو دعا کر رہا تھا، اس کا دعا کا انداز بالکل چینج ہو گیا. وہ پہلے زبان سے دعا کر رہا تھا، اب دل سے دعا کرنے لگا. یعنی زبان سے دعا کر رہا ہے، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ کے سامنے تڑپ رہا ہے کہ باری تعالیٰ، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو میری گردن کا مسئلہ ہے. اے اللہ، حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہونے کو ہے، یہ میری گردن اڑا دے گا، اب تو میری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ، آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ میری بینائی لوٹائی دیجئے. آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہے. کریم اللہ، میری بینائی لوٹا دیجئے. حجاج کا طواف ختم ہونے کو ہے، وہ میری گردن اڑا دے گا. اللہ رحم فرما لیجئے، کرم فرما دیجئے. اس قسم کی دعائیں کرنے لگا. ادھر حجاج بن یوسف کے طواف کا ختم ہونا اور ادھر نابینا کی بینائی کا آنا. حجاج بن یوسف نے تاریخی جملے کہے اس نابینا شخص سے کہ ذرا میں نے دھمکی دی اور تیرے دل کی حاضری آئی، اور جو تیری کیفیت بنی، اور جو تو نے پورے دل سے اللہ سے دعا کی، دیکھ کتنی جلدی اللہ کی مدد آ گئی، تیری بینائی آ گئی. تو پہلے جس طرح دعا کرتا تھا نا، شاید اس طرح پوری زندگی بھی دعا کرتا رہتا تو بھی تیری بینائی نہیں آتی. زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کہیں اور ہے. میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، ارے لوگوں، کیا آج دعا میں ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہوتے، اللہ ہی سے غافل ہوتے ہیں. سجدہ کر رہے ہوتے، دل کہیں اور ہوتا ہے. پیشانی جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکاتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ دل کا سودا کسی سے نہ کریں، یہ دل کا سودا صرف اور صرف ایک اللہ سے کریں. میرے جو عزیز نوجوان سن رہے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میری جو بہنیں سن رہی ہے ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو مستورات سن رہی ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو بڑے سن رہے ہیں، جو چھوٹے سن رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہیں، جو عوام میں سے لوگ سن رہے ہیں، خواص میں سے لوگ سن رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دل کا سودا صرف اللہ سے کرو، صرف اللہ سے کرو، صرف اللہ سے کرو. دل ایسی چیز نہیں ہے جسے کسی اور پر فدا کیا جائے. اس کی بڑی اونچی قیمت ہے، ورنہ جہاں دل فدا کرو گے دنیا میں، سب سے پہلا دھوکہ بھی وہیں سے پاؤ گے. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. ایک اور واقعہ سن لیجئے اور آج کی مجلس میں یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے دعا مانگنا شروع. دل لگے تو بھی، نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، مانگتے آئے تو بھی، مانگتے نہ آئے تو بھی، بس اب میرا کام ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بیٹھے رہنا.
कम से कम 30 सेकंड के लिए बार बार हाथ उठाते रहे। हाथ उठाते उठाते मांगने की आदत पड़ जाएगी। मांगने की आदत पड़ गई, समझ लेना अब अल्लाह बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब अल्लाह अपना बनाना चाहते हैं, अब दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हैं, इसीलिए हाथ उठाने की तौफीक अता फरमाई है। वरना अगर अल्लाह न देना चाहते तो हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देते। एक बादशाह था, तकरीबन उसको शिकार का शौक था। वो शिकार करते करते काफिले वालों से बिछड़ गया। एक झोपड़ी वाले ने, अब जाहिरी बात है जब शिकार के लिए निकला हो तो शिकार का लिबास पहना हुआ होगा। इस किस्म का एक वाकया मुझे याद आ रहा है, जरा ध्यान से सुने। झोपड़ी वाले ने उनकी मेहमानी की, उनको अपने घर रख लिया। अब झोपड़ी वालों को यह पता नहीं था कि ये वक्त के बादशाह है। चूंकि बादशाह के साथ तो एक लश्कर होता है, बादशाह का एक जाहो जलाल होता है, बादशाह के साथ खश्मो खदम होते हैं, हटो बचो का शोर होता है, बादशाह की बड़ी शान होती है, बादशाह का लिबास बड़ा उम्दा होता है। और मोबाइल का भी जमाना नहीं था कि व्हाट्सएप पर बादशाह की तस्वीर देख ली हो। तो बादशाह ने भी नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं। वो झोपड़ी वाला सच्चे दिल से मेहमान नवाजी करने लगा। लेकिन जब बादशाह को जितना रुकना था, इतना रुकने के बाद जब बादशाह जाने लगा तो फिर बादशाह ने अपना तारुफ करवाया कि देखो, मैं फुला इलाके का आपने नाम सुना होगा, मैं वहां का बादशाह हूं। शायद आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं अलामत के तौर पे एक अंगूठी आपको देकर जाता हूं, मोहर वाली। आपको कभी कोई खास जरूरत पड़े ना, आप उस इलाके में आ जाना और शाही महल के बाहर जो दरबान खड़ा होगा, जो वॉचमैन खड़ा होगा, जो निगरान खड़ा होगा, उसको ये बताना मोहर वाली अंगूठी, इंशाल्लाह वो फौरन आपको मेरे तक लेके आएगा और आपकी जो भी जरूरत होगी इंशाल्लाह वो पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि आपने हम पर बहुत एहसान किया। उसने भी सुनी अनसुनी कर दी कि चलो अभी तो कोई जरूरत है नहीं, कभी आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। उस इलाके में जाएंगे, मालूम करेंगे, हकीकत में वो बादशाह होगा तो अपनी बात रखेंगे, अगर वो बादशाह नहीं होगा तो रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई जरूरत है नहीं। खैर वो बादशाह तो चला गया। एक मुद्दत के बाद इसे कुछ तकलीफ पेश आ गई, किसी चीज की जरूरत पड़ी। इसने उस जगह की तरफ सफर शुरू किया, वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कहा कि यहां फुला नाम के कोई शख्स हैं? तो किसी ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो तो बादशाह सलामत है। ओ, अब वो ताज्जुब में रह गया कि यार, मेरे यहाँ जो बंदा रुका था ना, वो तो हकीकत में बादशाह था। कहा उनकी तो बड़ी शान है। कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे उनसे कैसे मिलना चाहते हैं? उनसे मिलने के लिए तो बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे कैसे बादशाह से मुलाकात हो जाएगी? चुनांचे वो शाही महल पर पहुंचा और वॉचमैन, मैं अपनी जुबान में वाकया सुना रहा हूं, वो वॉचमैन के पास पहुंचा, दरबान के पास पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा भाई साहब, बादशाह से ऐसे ऐसे नहीं मिल सकते, बादशाह से मिलने के लिए बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और हमारे पास एक पर्ची आती है, उस पर सबके नाम लिखे हुए होते हैं कि ये नाम का आज जो भी शख्स आए उसे बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर एंट्री दी जाएगी, इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं मिल सकती। शायद आपको यहाँ के रूल्स का पता नहीं होगा, इसलिए हम आपसे माजिरत चाहते हैं, आप बादशाह सलामत को नहीं मिल सकते। उसने जेब में से मोहर वाली अंगूठी निकाली और कहा कि आपका जो बादशाह है ना, उसने मुझे दी थी और कहा कि वॉचमैन को बताना वो डायरेक्ट मेरे तक ले आएगा। जैसे ही वो मोहर वाली अंगूठी देखी, वॉचमैन कांपने लगा, थड़थड़ाने लगा, कहने लगा भाई साहब आपकी गलती है, आपको पहले मुझे ये अंगूठी बतानी चाहिए थी। बहुत पहले हमारे बादशाह सलामत ने कहा था कि एक शख्स है, वो हमारे बड़े मोहसिन हैं, उन्हें मैंने एक मोहर वाली अंगूठी दी हुई है, अगर कभी वो आ जाए तो उन्हें डायरेक्ट मेरे पास ले आना, चाहे मजलिस चल रही हो, मजलिस न चल रही हो, मैं कमरे में हूं या कहीं और हूं, उस वक्त मुझसे
اجازت بھی نہ لینا, ڈائریکٹ آپ میرے کمرے میں آ جانا, بھائی صاحب پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اگر آپ پہلے جو مجھے انگوٹھی بتاتے میں کبھی بھی آپ کو نہیں روکتا, آپ تو ہمارے بادشاہ کے خاص مہمان ہو, آپ تو ہمارے بادشاہ کے معزز مہمان ہو, آپ تو ہمارے بادشاہ کے وی آئی پی مہمان ہو, آپ تو ہمارے بادشاہ سلامت کے بڑے محسن ہو. چنانچہ اندر گئے محل میں تو مجلس تو برخاست ہو چکی تھی. بادشاہ کے کمرہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا, چونکہ بادشاہ نے کہا تھا اجازت نہ لینا, ڈائریکٹ آ جانا. یہ لوگ ڈائریکٹ اندر چلے گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے. او ہو اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرا بھی کوئی بادشاہ ہے جس کے دربار میں مجھے ایک دن جانا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہے. دیکھو بادشاہ ہے اور تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے, اپنے اللہ کو منا رہا ہے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے نام کا مزہ چکھا دے. کھانے پینے کا مزہ معلوم ہے, ڈرائی فروٹ کا مزہ معلوم ہے, آئس کریم کا مزہ معلوم ہے, پھل فروٹ کا مزہ معلوم ہے, اور افطاری میں مختلف قسم کے تلن کا, سموسے کا, مختلف قسم کی چیزوں کا مزہ معلوم ہے. اللہ کرے کہ اللہ کے نام کا مزہ زندگی میں چکھ لیں, موت کے بعد بہاریں آ جائے گی, دنیا میں بھی بہاریں آ جائے گی. بادشاہ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے مانگنے لگا. یہ کب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ واچ مین سے کہا السلام علیکم میں جا رہا ہوں, بادشاہ کو میرا سلام کہہ دینا, دعا کے لیے کہہ دینا. واچ مین نے کہا نہ آپ بیٹھیں, آپ جائیں نہیں, ابھی دعا ختم ہو جائے گی. کہا نہ میں جس مسئلے کے لیے آیا تھا نا, وہ میرا مسئلہ ایسا لگتا ہے حل ہو گیا, وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ایسا لگتا ہے, اب مجھے جانے دے. اس نے کہا نہ آپ بیٹھیں, بادشاہ آپ سے مل کے بڑے خوش ہوں گے. لیکن اس نے ایک بات نہ مانی, وہاں سے اٹھ کے وہ ریٹرن چلا گیا. بادشاہ نے دعا ختم کی, واچ مین کو کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا بادشاہ وہ آپ کا محسن تھا نا, وہ آیا تھا جس نے آپ پر احسان کیا تھا. اچھا وہ تو ہمارے بہت بڑے محسن تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ارے بادشاہ وہ کافی دیر بیٹھے, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ چل دیے, اور انہوں نے کہا کہ میرا جو کام تھا نا, یوں سمجھیے کہ وہ کام ہو گیا. بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو بلایا اور انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا. تقریباً چاروں طرف فوج جو ہے وہ پھیل گئی, اور میرے انداز کے مطابق 2-3 کلومیٹر کے قریب میں وہ شخص ملے. ان کو باعزت بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. بادشاہ نے سلام کیا, معانقہ کیا, بڑا اکرام کیا, اور بڑی تعریف کی کہ آپ نے ہمارا وہاں اکرام کیا تھا جہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, جھوپڑی میں آپ نے ہمارا استقبال کیا تھا, ہمیں بہت اچھی طریقے پر رکھا تھا. آپ یہاں آئے تھے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی, پھر آپ کیوں چلے گئے؟ کہ بادشاہ میں اپنی ضرورت لے کے آیا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے حقیقی بادشاہ سے مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب میں کسی مخلوق سے سوال کروں. میں نے آپ سے یہ فارمولا سیکھ لیا کہ جب بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو ہم کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اب میرا کچھ کام نہیں ہے. بادشاہ نے کہا ارے آپ کی ضرورت تو بتاؤ. ارے ضرورت کیا بتائے, آپ نے تو فارمولا ہی بتا دیا کہ اللہ سے مانگو مسئلے حل ہو. جو اللہ آپ کا ہے وہ اللہ میرا بھی ہے, جو اللہ آپ کو دیتا ہے وہ اللہ مجھے بھی دیتا ہے. معذرت چاہتا ہوں, اب کوئی سوال نہیں کر سکتا. ہاں آپ کا یہ احسان مجھ پر رہے گا کہ آپ نے مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھا دیا. او میرے عزیزو, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا پریشانی, کیوں اللہ کے سامنے مانگتے نہیں؟ تہجد میں اٹھ کے سب رکھو نا, تھوڑے دن تک سب مسئلے حل ہو جائیں گے, زندگی میں بہاریں آ جائے گی, زندگی پر رونق بن جائے گی. صرف سوچنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, سوچنے سے تو چائے بھی نہیں بنتی, شربت بھی نہیں بنتا. صرف سوچنے سے افطاری کا دسترخوان لگ جاتا ہے کیا؟ صرف سوچنے سے بائک آ جاتی ہیں, صرف سوچنے سے موبائل آ جاتا ہے, صرف سوچنے سے کیا ہم لوگ انگلینڈ, امریکہ اور پناما پہنچ جائیں گے؟ صرف سوچ کے کچھ نہیں ہوتا, عمل کرنا پڑتا ہے. سوچ کے تو زندگی گزار دی, اولاد کا ٹینشن, یہ ٹینشن, بڑھاپا آ گیا, قبر کے قریب ہو گئے. سب دنیا کا نظام ہے, اللہ سب چلاتے رہیں گے. اللہ سے مانگنا سیکھو, اپنے مسئلے اللہ سے حل کرواؤ. ارے مولانا میرے تو مسئلے حل ہوتے ہی نہیں, کیا بتائیں آپ کو, بہت مانگتا ہوں. ارے میرے عزیز مانگتا رہے. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں, یا تو قبول ہو جاتی ہے, جو مانگی وہ قبول ہو گئی. نمبر 2, یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے.
दुआ मांगी, कोई मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने वो टाल दी। नंबर 3, ये आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। क़यामत के दिन जब इसको उस पर इनाम दिया जाएगा कि दुनिया में तूने फुला बहुत दुआ मांगी थी, फुला दुआ मांगी थी, और किसी मसलिहत की वजह से वो तेरी दुआ उस वक्त कबूल नहीं की थी, इसके बदले आज तुझे ये इनाम दिया जा रहा है। वो इतना तड़पेगा, इतना तड़पेगा, इतना तड़पेगा कि काश मैं पूरी जिंदगी मांगता रहता और दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। आज इतना सब मिल रहा है और आज हम तो मांगते मांगते थक गए। अल्लाह देते देते नहीं थक रहे हैं। कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अरे अल्लाह ने सेहत दी, वो तो देख, हार्ट सही काम कर रहा है, ये नेमत नहीं है? घुटन की तकलीफ नहीं, ये नेमत नहीं है? कमर की तकलीफ नहीं, ये नेमत नहीं है? अल्लाह ने तुझे शुगर से बचाया, प्रेशर से बचाया, सांस की तकलीफ से बचाया, कोरोना से बचाया, अरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम के होने से बचाया। अल्लाह ने तुझे पागल नहीं बनाया, तुझे सही सालिम बनाया, तेरे हाथ सही सालिम, तेरे पैर सही सालिम, तू आंखों से देखता है। अगर वो तुझे आंखों से नाबीना कर देता और तुझे गूंगा कर देता, बहरा कर देता, तो हम क्या कर सकते थे? हम तो बहारों में है, अल्लाह की नेमतों में, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह की नेमतें हम पर बरस रही है, और हम ये कहें कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला हमें नाशुक्री के बोल बोलने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमेशा शुक्रिया के बोल बोलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज की मजलिस में ये तय करो कि दुआ मांगते रहेंगे, दिल की हाजिरी के साथ मांगेंगे। अपने लिए मांगने वाले बहुत मिल जाएंगे, उम्मत के लिए मांगने वाले बहुत कम मिलेंगे। अपने साथ उम्मत के लिए भी मांग लिया करना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए, हमें आपका अच्छा बंदा बना दीजिए, अच्छा इंसान बना दीजिए, नेक बना दीजिए, एक बना दीजिए, तकवा दे दीजिए, रमज़ान की कदरदानी की तौफीक दे दीजिए, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक दे दीजिए, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बना दीजिए। चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन व अमान की दौलत से माला माल फरमा, इज्जतों भरी ज़िंदगी अता फरमा, मकबूलियत और महबूबियत अता फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। अब अल्लाह आपसे मांगने वाला बना दीजिए, अब मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए, बार बार आपके सामने हाथ फैलाने वाला बना दीजिए। ए अल्लाह, ये दिल की हाजिरी के साथ मांगने वाला बना दीजिए, सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करने वाला ए अल्लाह हमें बना दीजिए, आपके आशिकों जैसा बना दीजिए। बारी ताला ये आपसे मांगने की तौफीक दे दीजिए, आपसे मांगना सिखा दीजिए, उसका तरीका समझा दीजिए, उसके अदब से वाकिफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आप हमें पसंद कर लीजिए, इस बात के लिए पसंद कर लीजिए कि हम आपके सामने हाथ उठाते रहें। ए अल्लाह, हम आपके सच्चे पक्के फकीर हैं। ए अल्लाह, हमें इसका सबूत देने के लिए हाथ उठाते रहने की तौफीक अता फरमा। आप तो बड़े सखियों के सखी है। ए अल्लाह, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा। आज की मजलिस से अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने क़यामत तक सुनते रहेंगे, ए अल्लाह सबको दुआओं की तौफीक अता फरमा, सबको दुआ वाला बना दे। ए अल्लाह, हम में से हर एक की परेशानियों को दूर फरमा, और जिसकी जो जायज़ तमन्नाएं हो ना, अल्लाह सब की पूरी फरमा दीजिए। मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। जितने ईमान वाले दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। और प्यारे अल्लाह, जितने लोग हैं, जितने इंसान, जिन्नात और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लें हैं, उनको हिदायत अता फरमा। जो परेशान हाल हो, उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हो, उनको शिफाए आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जिनके औलाद नहीं, उनके अनेक साले औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है, उन्हें फरमा बरदार बना दे। हमारे बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन का दाई और अपना वली बना दे। ए अल्लाह, हम तमाम पर एक मोहब्बत की नज़र डाल दे, एक मोहब्बत की नज़र डाल दे, एक मोहब्बत की नज़र डाल दे। आपकी एक नज़र की बात है, हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार होने का सवाल है। और पूरे आलम वालों पर एक रहमत की नज़र डालकर कोरोना को ख़त्म फरमा कर पूरे आलम वालों को हिदायत से नवाज दीजिए। ए अल्लाह, आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़ियादती गलती हो गई हो, अपने फजल से माफ़ फरमा। ये सुनने वालों की बरकत से इस गुनहगार को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह ये पूरा रमज़ान 11 बजे मजलिस होगी और इसी लिंक पर आप सुन सकोगे। 11 से 11:30 आप भी सुने, आपके रिश्तेदार,
دوست احباب اڑوس پڑوس والے آپ کے شہر والے اطراف والے ان کو بھی یہ لنک شیئر کیجئے، وہ بھی سنیں. اللہ کرے کیا پتہ ہمارے لنک شیئر کرنے سے کوئی بات سنے اور کوئی کی زندگی بدل جائے اور اللہ کرے ہمیں بھی ثواب مل جائے. تو 11 سے 11:30 کی مجلس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. سحری کے وقت میں 4 سے 4:15 دعا ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریں. افطاری کے وقت میں 6:40 سے 6:55 دعا ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریں. اور انفرادی طور پر بھی دعائیں کرتے رہیں. اللہ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.